صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ اصل جو عبادت کرنی تھی وہ یہ کہ ہجرت سے پہلے کی اس محنت سے ایسے انصار تیار ہو گئے جنہوں نے مرکز کسی زمین یا کسی عمارت کا نام نہیں رکھا تھا، بلکہ مرکز سارے عالم کے دین کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے جمع ہونے کی جگہ کو مرکز سمجھا تھا۔ سارے عالم میں دین کو پھیلانے کے لیے اس فکر پر جمع ہونے کی جگہ کو مرکز سمجھا تھا۔ مرکز کسی زمین یا عمارت کا نام نہیں تھا، بلکہ مرکز سارے عالم میں دین کو پھیلانے کی فکر پر جمع ہونا، یہ اصل مرکز تھا۔ ہمارا بھی یہاں جمع ہونا اس مقصد کے لیے ہے کہ یہاں سے پورے عالم میں دین کی دعوت اور پورے عالم میں جماعتیں سارے عالم میں پورے دین کو قائم کرنے کے لیے یہاں سے حرکت میں آئیں۔ اس مقصد کے لیے مرکز ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال وہ محنت کی کہ 10 سال میں مسجد نبوی سے سارے عالم میں اسلام پہنچ گیا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اگر اعمال کے بغیر اور نقل حرکت کے بغیر اور دین کی دعوت کے بغیر، اپنی ذات سے جسمانی قربانی کے بغیر اگر کوئی مرکز سوچے گا تو اسے مرکز سے سوچنے کے لیے زمین، مال، سامان صرف یہ چاہیے گا۔ اور اگر کوئی محنت پر لگے تو عجیب بات یہ ہے کہ 9 سال گزر گئے آپ کو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، لیکن 9 سال تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا۔ 9 سال تک کسی کو خیال نہیں آیا کہ مسجد میں چراغ جلائیں، اندھیرا ہے۔ حالانکہ مدینہ منورہ بہت سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑوں کا علاقہ تھا، لیکن 9 ہجری تک کسی کو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ جلائیں، اس لیے کہ وہ کام میں ایسے منہمک اور مشغول تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھروں کے سامان مسجد میں لاتے، وہ مسجد کے اعمال گھروں میں لے جایا کرتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ایسا نور عطا فرمایا تھا کہ جب 2 بچے آپ کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھر جانے لگے رات کو اندھیرے میں، تو اندھیرے میں راستہ نظر نہیں آتا تھا، تو آپ نے جانے سے پہلے ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اس چھڑی میں سے روشنی نکلتی تھی، اس روشنی میں دونوں چلتے رہے۔ جب دونوں کا گھر الگ الگ ہوا، راستہ پھٹنے لگا، تو انہوں نے اس چھڑی کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک اس کو دے دیا، خود لے لیا۔ اس چھڑی میں سے روشنی نکلتی رہی، اسی روشنی میں وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ مسجد میں چراغ نہیں تھا، لیکن وہ اعمال تھے جن اعمال پر پیروں کے انگوٹھوں سے اور ہاتھ کی چھڑی سے روشنی نکلا کرتی تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے اہم بنیادی چیز وہ محنت ہے۔ اگر ہم محنت سے پہلے مرکز کو سوچیں اور دعوت سے پہلے عمارت کو سوچیں اور قربانی دینے سے اور نقل حرکت سے پہلے کسی جگہ کے بنانے کو سوچیں، تو پھر ہمارا مرکز بے مقصد ہوگا۔ اور اگر اس محنت کے ساتھ مرکز بنائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی بغیر مرکز کے، اللہ نے 10 سال میں مدینے سے سارا اسلام پھیلا بھی دیا۔ اور اس کے بعد فتح مکہ جو ہوئی وہ ہجرت کے بعد ہوئی۔ پہلے آپ یہاں سے نکلیں، پھر آپ یہاں واپس آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تعداد صحابہ کی لے کر مکہ کو فتح کیا۔ اس لیے سب حضرات عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمارے ذہن تصور میں صرف مرکز کوئی جگہ یا کوئی عمارت نہ ہو، بلکہ ہماری فکر یہ ہو کہ اللہ رب العزت اس جگہ سے سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلائیں، اور یہاں سے سارے عالم میں اللہ کے راستے میں جمع کر روانہ ہوں۔ کریں گے اس کا فکر انشاءاللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، آج کل تو مزاج یہ ہے
کہ مختلف کمپنیاں ہیں تعمیر کرنے والی، فلاں کمپنی کو ٹھیکہ دے دو، پیسے دے دیں گے وہ بنا دیں گے، فلاں کمپنی کو ٹھیکہ دے دو وہ بنا دیں گے. لیکن میرے دوستو عزیزو، اس سے مسجد کی عمارت میں اور اس سے مرکز کی تعمیر میں وہ روحانیت، نورانیت نہیں آتی جو اپنی جان، اپنا مال خود خرچ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو تعمیر کی جاتی ہے، اس کی در و دیوار میں بھی وہ اثرات ہوتے ہیں کہ یہاں آ کر بات سننے والے کا دل ہدایت کی طرف پھرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دینے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کی. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے کر بیت اللہ کی تعمیر کی. اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے لوگوں کے قلوب کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا اور یہ فرمایا کہ لوگوں کے دل کھینچیں گے اس کی طرف، لوگوں کے دل کھینچیں گے اس کی طرف، اس لیے کہ جس عمارت سے پہلے قربانی ہوگی اس عمارت کی طرف خود دل کھینچیں گے. آپ دیکھیں لوگ کیسے بیت اللہ کی طرف کھینچے جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں کہ کسی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا جائے، ان کے لوگ آ کر مسجد بنا دیں، نہ ذکر، نہ تسبیح، نہ تلاوت، نہ باوضو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو تعمیر جس نے کرائی اس نے شرط لگائی تھی کہ سارے تعمیر کرنے والے، نقشہ بنانے والے، اینٹیں اٹھانے والے، مسالہ بنانے والے، یہ سب کے سب روزے سے ذکر کرتے ہوئے، عجیب بات عرض کر رہا میں، ساری در و دیوار اور ساری چھت اور ستون، سارا کام روزے کے ساتھ، ذکر تسبیح کے ساتھ، کوئی لایانی بات نہیں کرے گا، سب باوضو رہیں گے. اس طرح عمارت تیار کی گئی. ایسی عمارت میں جب کوئی آدمی آ کر عمل کرے گا یا صرف داخلی ہو جائے گا تو اس عمارت کے کیا اثرات پڑیں گے؟ اس لیے مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا رہے تھے. ہماری مسجد بنگلے والی نظام الدین میں جب خیال ہوا کہ بھئی تنگی ہو رہی ہے تو چلو اس میں توسیع کی جاوے کہ خانہ نکالا جاوے، تو ایک کمپنی سے بات کی، کسی نے کر دی بھئی یہ کمپنی ہے. کمپنی کیسی کمپنی؟ کہ یہ کمپنی ہے، ہمیں نہیں کرانا کمپنی سے، یہ غفلت کے ساتھ بناویں گے، یہ غفلت کے ساتھ بناویں گے، یہ تعمیر کریں گے مرکز کی غفلت کے ساتھ. کوئی بے وضو ہوگا، کوئی گانا گا رہا ہوگا، کوئی بیڑی پی رہا ہوگا، کوئی نماز چھوڑ رہا ہوگا. میں نے کہا مجھے نہیں بنوانا ان سے. مسیح کی توسیع نہ ہو یہ بہتر ہے اس سے کہ غفلت کے ساتھ مستری اس میں کام کریں. ہم نے کہا بھئی مرکز کی تعمیر ہونی ہے، پورے ہمارے ملک میں 4 ماہ لگائے ہوئے وہ ساتھی جو روزانہ کے اعمال پابندی سے کرتے ہیں، ایسے ساتھیوں کو بلاؤ. الحمدللہ ایسے ساتھی میں انجینئر بھی آئے اور کیا کہتے ہیں وہ جو بناتے ہیں تعمیر، آرکیٹیکٹ بھی آئے، انجینئر بھی آئے، مستری بھی آئے، سارے داڑھی مشرہ، اللہ کا ذکر کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تہجد گزار، پورے مسلم نے کہا بھائی ہر جگہ سے تم پرانے ساتھی بھیجو. وہ ساتھی آتے تھے مشورے میں، ہم ان کو دیکھتے تھے، وہ 4 ماہ لگائے ہوئے ہوتے تھے. ہاں بھائی تم کیا کام جانتے ہو؟ کہ جی میں آرکیٹیکٹ ہوں. اچھا بناؤ نقشہ. بھائی آپ کیا کام جانتے؟ کہ جی میں لوہے کا سریا کام جانتا ہوں، کہ بناؤ سریا. وہ کہتے جی میں پلستر کرنا اچھا جانتا ہوں. کہ اچھا بھائی کرو. یہی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی آپ پتھر خود اٹھا رہے تھے. تم کرناٹک والے، بیلگام والے جو کہو گے بھائی پیسہ بہت ہے فلاں کمپنی کو آرڈر کر دو وہ آ کے بنا کے چلی جائے گی. نہیں، ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کریے. 4 ماہ لگائے ہوئے پرانے ساتھی جو اس لائن کے ماہر ہوں ان سے تعمیر کرائیے. یہ سنت ہے. میں سنت بتا رہا ہوں. آج کل مساجد و مراکز میں جاذبیت اس لیے نہیں ہے کہ مال کی بنیاد پر مسجد بن رہی ہے، اعمال کی بنیاد پر نہیں بن رہی. جاذبیت نہیں ہے. اور شادی بنائیو مسجد کو خوبصورت کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. مسجدوں میں کو مزین کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی کی تعمیر میں پتھر خود اٹھا رہے تھے. ایک پتھر آپ نے اٹھایا وہ آپ سے اٹھا نہیں, بہت بھاری پتھر تھا, آپ سے نہیں اٹھا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ سے نہیں اٹھ رہا, بھاری پتھر ہے, لائیے میں اٹھا لوں. جو آپ سے نہ اٹھا تو آپ بیٹھے نیچے اور پیٹ کا سہارا لیا پتھر کے ساتھ, پھر طاقت سے اس کو اٹھایا. صحابی نے کہا آپ چھوٹا لے لیجیے, یہ بڑا پتھر ہے, یہ آپ سے نہیں اٹھ رہا. اس وقت آپ نے فرمایا تھا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. فرمایا دیکھو اصل عیش تو اس وقت فرمایا تھا پتھر اٹھاتے ہوئے, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, لا عیش الا عیش الاخرہ. اس وقت فرمایا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح تم اس پتھر کو اٹھانا چاہتے ہو اپنے آخرت کے لیے, میں بھی اپنے آخرت کے لیے اٹھانا چاہتا ہوں. سمجھے بات مستقیم؟ میں آپ کو ضروری بات کر رہا. اس زمانے میں لوگوں نے کا مزاج یہ بن گیا کہ پیسہ اکٹھا کرو اور مسجد بنانے کے لیے کسی کمپنی کو دے دو, وہ مسجد بنا دے. وہ کتنی غفلت سے بنائیں گے. حالانکہ مسجد بنانا ہر مسلمان کا اپنا کام ہے. اگر تم جنت میں گھر بنانا چاہتے ہو تو بتاؤ اپنے گھر کی اینٹ رکھنا زیادہ شوق ہوگا یا جنت میں اپنے گھر کی اینٹ رکھنے کا شوق زیادہ ہوگا؟ جنت میں تو فرمایا حدیث میں من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ, جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت, اس کا گھر بن گیا جنت میں. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تعمیر کر رہے تھے, خود پتھر اٹھا رہے تھے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو انصاری ہے نا, یہ انصاری فلاں یہ مسالہ بہت اچھا بناتا ہے. روایت میں ہے نا, یہ جو ہے نا فلاں یہ مسالہ بہت اچھا بنواتا ہے. ارے مسالہ اس سے بنواؤ مسالہ, یہ اچھی طرح ملاتا ہے مسالے کو. تعمیر میں آپ مسالہ ملانے کے لیے, تو اس لیے میں نے کہا کہ 4 ماہ لگائے ہوئے جو پرانے ساتھی ہیں اور وہ اس لائن کے ماہر ہیں, ان کو بلاؤ کہ بھئی دیکھو مرکز کی تعمیر ہے اور ساتھی اس کے لیے وقت دیں, اس کے لیے ساتھی وقت دیں, مگر اپنے سالانہ خروج کے علاوہ وقت دیں. کیونکہ اگر دعوت دیتے ہوئے گشت کرتے ہوئے تعمیر کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے مرکز کی تعمیر میں فرشتوں کو برابر شریک رکھیں گے. تم 1 اینٹ رکھو گے, شاید فرشتے 10 اینٹیں رکھ دیں گے. میں یقین سے کہتا ہوں, یقین کے ساتھ کہتا ہوں. بے شمار قصے ہیں صحابہ کے, بے شمار قصے اللہ کی غیبی مددوں کے. میدان قتال میں ابھی صحابی ایک کافر کی طرف ابھی تلوار اشارہ ہی کر رہے ہوتے تھے کہ اس سے پہلے فرشتہ کام کر جاتا تھا. لو تو تم مسجد کی تعمیر بھی کیوں نہیں یقین کرتے کہ میں 2 اینٹ رکھوں گا, فرشتے 6 اینٹ رکھ دیں گے. میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں. نظام الدین میں ایک صاحب نے, وہاں کے مقیمین میں سے ایک صاحب نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا, کرتا ذرا اچھی قسم کا. مولانا صاحب نے بلا کے پوچھا یہ کرتا کہاں سے آیا؟ کرتا وہ تو مزے کا قصہ ہے, کرتا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ حضرت وہاں جامع مسجد پہ پرانے کپڑے آ کے بکتے ہیں, وہ سستے ہوتے ہیں بہت, میں وہ خرید لایا. حضرت نے فرمایا کہ اس کرتے میں جو بھی گناہ کیا گیا ہے اس کے گناہ کے اثرات تمہاری نمازوں پر پڑیں گے. تم گھٹیا کپڑا خرید لیتے نیا, اس سلوا لیتے, وہ بہتر تھا کہ تم نے بڑھیا کپڑا مستعمل خریدا. انہی دنوں میں مقدر سے ایک صاحب ایک قالین لیا حضرت کے لیے. بھائی ہم تو بوریے بیٹھنے والے, ہمیں قالین نہیں چاہیے. تمہارے اجتماع ہوتے ہیں نا, کرائے کے قالین لے آتے ہو, یہ قالین شادیوں میں جاتے ہیں, انہی پہ گناہ ہوتے ہیں, انہی پہ دعوت کا کام ہو, انہی پہ عبادت ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا بھائی ہمیں نہیں چاہیے. نے کہا حضرت یہ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں, مجھے سستا مل گیا اور سردی بہت ہے, باہر کے مہمان آتے ہیں ان کے لیے بچھا دیں. حضرت نے فرمایا میں مہمانوں کے لیے تو لے لیتا, اپنے لیے تو نہیں لوں گا, لیکن مہمانوں کے لیے
لے لیتا، مگر تم نے بتایا کہ تم نے مستعمل خریدا ہے، اس کو واپس لے جاؤ. کہ حضرت کیوں؟ یہ تو زیادہ استعمال والا نہیں ہے. فرمایا حضرت نے کہ جن کوٹھیوں میں یہ قالین بچھا ہے وہاں اس پر جو گناہ کیے گئے ہیں، ناچ گانے کے، شراب کے اور گناہ کیے گئے ہیں، ان سارے گناہوں کے اثرات ہماری جماعتوں پر پڑیں گے. واپس لے جاؤ. میری تمہیں اس لیے سنایا کہ یوں خیال ہوگا کہ بھئی چلو مسجد کی تعمیر ہے یہ کر دیں. نہیں، بنانے والوں کے بھی عمل کا اثر پڑے گا. اگر یہ تعمیر کریں گے ذکر و تلاوت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، گشت کے ساتھ، اپنا سالانہ خروج کرتے ہوئے اگر تعمیر کریں گے تو ان کی اس تعمیر پر اللہ رب العزت ان کو وہ اجر دیں گے جو اجر صحابہ کو دیا ہے، جو انہوں نے دعوت کے عمل کے ساتھ مسجد نبوی بنائی ہے. اس لیے میں تم سب سے کہہ رہا جتنے ماشاءاللہ جنہیں زمین پیش کی اللہ جزائے خیر دے، ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے. آگے کے جتنے بھی کام ہیں پوری کوشش بات کی کرو کہ اپنے ہی ساتھی مل کر تعمیر کریں، یہی سنت ہے. تو ہم نے اپنے آبنگ والی مسجد کی توسیع میں باہر کے مستریوں کو آنے ہی نہیں دیا، ایک کو بھی. سجنے کا ہوگا نہیں، میں کہا نہ ہونا صحیح. اللہ جاخد میوات والوں کو، انہوں نے میوات والوں نے بہت بڑا مجمع بھیج دیا نظام الدین. شاید 200 ٹرک مٹی کے نکلنے تھے مسجد کے نیچے سے. تو اس نے کہا، انجینئروں نے کہا کہ جی اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، 1 ہفتہ لگے گا. وہ ایسی اللہ کی شان 2 دن میں ساری مٹی نکال کے باہر کر. ساتھی کہتے تھے ہم ٹوکرا اٹھاتے تھے، ایسا لگتا تھا کوئی اٹھا کے لے جا رہا ہو. یہ تھی بات، یہ مجاز کرنا تھا. اس لیے مال کی بنیاد پر مسجد نہ بنانا، اعمال کی بنیاد پر بنانا. اعمال کرتے ہوئے مسجد بناؤ گے، نہ آنے والوں کو پر اس مسجد کے در و دیوار کا بھی اثر پڑے گا، اس مسجد کے در و دیوار کے بھی اثر پڑے گا. بس اس بات کا خیال رکھو اور اسراف نہ ہو. مضبوط بناؤ مگر اسراف نہ ہو. مضبوط بناؤ مگر اسراف نہ ہو. کشادہ بناؤ، کیا بناؤ؟ کشادہ بناؤ مگر فضول خرچی نہ ہو. بالکل ضرورت کے بقدر بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو دنیا دنیا سے ہٹا کر اپنے دین کے تقاضوں کے لیے قبول فرما. یا اللہ اس علاقے کو، اس مرکز کو اور اس والی تعمیر کو آسان فرما. اپنی مرضی کے مطابق اس کو تعمیر فرما، اپنی مرضی کے مطابق اس کو آباد فرما. یا اللہ ہر شر سے پوری حفاظت فرما. یہاں سے سارے عالم میں علم اور ذکر کے پھیلنے اور یا اللہ سارے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کے لیے جگہ کو قبول فرما. جس طرح تو نے مسجد نبوی سے سارے عالم میں اسلام کو پھیلایا ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر. یا اللہ ہمارے تمام مراکز اور مساجد کو ان اعمال کے سارے عالم میں پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما. اپنے ما سوا سے مستغنی فرما کر ان کی تمام ضروریات کا تکفل فرما. اپنے ما سوا سے مستغنی فرما کر اس مسجد کی تکمیل فرما. یا اللہ اس مسجد میں وہ اعمال زندہ فرما جو اعمال مسجد نبوی کے تھے، اور اس مسجد سے ایسے کام کرنے والے پیدا فرما جسے کام کرنے والے مسجد نبوی سے تیار ہوا کرتے تھے. یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. سوال سے ہماری حفاظت فرما، اسراف سے ہماری حفاظت فرما، اشراف سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تو جس طرح چاہتا ہے ہم سب کے قلوب کو اس طرف پھیر دے. اور یا اللہ اس جگہ کو آباد فرما کر پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا، پورے عالم سے کفر و الحاد کے مٹنے کا اس کو ذریعہ بنا دے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما جنہوں نے اس مسجد میں تعاون کیا ہے. اور یا اللہ اسی طرح تمام عالم مسلمانوں کو مساجد کے قائم کرنے اور مساجد کا اعمال سے آباد کرنے کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.